بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے، پھر کشتی بنانا شروع کی تو لوگ مذاق اڑاتے رہے، مذاق اڑاتے کہ اس خشکی میں کشتی کی کیا ضرورت ہے اور کیسے چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان قریب تم دیکھ لو گے۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر تختے بناؤ، پھر کشتی بناؤ۔ 1 سال میں کشتی تیار ہوئی، پھر مکمل تیاری میں 100 سال اور لگ گئے۔ کشتی کا طول 80 ہاتھ تھا اور عرض 50 ہاتھ، پھر اندر باہر سے روغن کیا گیا۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ طول 1200 ہاتھ تھا اور عرض 600 ہاتھ اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے 3 درجے تھے، ہر درجے 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے درجے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار کیے، اور درمیانی حصے میں انسان اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے، اور دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا، اور کشتی اوپر سے بالکل بند تھی۔ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا گیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ تنور تو آگ کی جگہ ہے، لیکن پانی کی ایسی کثرت تھی کہ تنور سے بھی پانی ابلنے لگا۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اور شبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تنور کوفے میں تھا، بلکہ دنیا بھر کے چشمے ابلنے لگے، کوئی جگہ بھی باقی نہ رہی تھی۔ نباتات وغیرہ کے بیج بھی کشتی میں رکھے گئے تھے۔ کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں سے درہ سوار ہوا تھا، اور سب سے آخر میں جب گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس لعین گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ گدھے کے 2 اگلے پاؤں کشتی میں پہنچ گئے اور پچھلا دھڑ ابلیس کے بوجھ سے بوجھل ہو گیا، اٹھا نہ سکا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آجا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ تب گدھا اور شیطان دونوں چڑھ گئے۔ ابن ابی حاتم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی کشتی میں سوار کر دیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی آرام کیسے کریں گے؟ پروردگار عالم نے شیر پر بخار ڈال دیا، شیر بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہا، مویشی اطمینان سے رہے۔ اس سے پہلے زمین پر بخار کی بیماری نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے والے مرد اور عورتوں کی تعداد 80 تھی، لیکن تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، لونڈیاں اور غلام تھے، اور 80 آدمی ان کے علاوہ کشتی میں سوار تھے۔ جب کشتی میں بہت زیادہ گوبر اور لید وغیرہ جمع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو دباؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں ایک سور اور ایک سورنی برآمد ہوئے۔ چنانچہ ان دونوں نے نکلتے ہی کشتی میں موجود تمام غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا۔ اسی طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کے لنگر کی رسیوں کو کاٹنے لگا تو حق تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ ماریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلہ اور ایک بلی نکلی، اور ان دونوں نے چوہے پر حملہ کر کے رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ کشتی پانی کی لہروں پر پہاڑ کی مانند تیر رہی تھی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور کشتی پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو اس سے الگ تھا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہ۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی اللہ کے حکم
حکم سے بچانے والا نہیں مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ پروردگار عالم جل شانہ نے جواب میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اللہ نے کہا اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں نہیں، اس کے کام خراب ہیں، پس مجھ سے اس چیز کے لیے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ بنو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگی